بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ اللہم صلی علی محمد وآلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم علیہ اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 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 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور روشن دن کا آغاز اللہ کریم کی مہربانی سے الحمدللہ ہمیشہ ہر حال میں، الحمدللہ ہمیشہ ہر حال میں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ بارش کی وجہ سے یہ بہت زیادہ آپ نے دیکھا گرینری، گھاس نکلی ہے اور عجیب و غریب قسم کی، اور یہ پھول بھی اگر آپ کو نظر آ رہے ہوں، یہ جنگلی پھول ہیں جگہ جگہ پہ الحمدللہ، اور اتنے خوبصورت ٹیکسچر ہیں ان کے اوپر، اور وہ ہمارا بیس کیمپ۔ اگر اللہ کریم وہ وقت لائے، کشمیر آزاد ہو جائے، ہم واپس جائیں اپنے مقبوضہ کشمیر کی اس دھرتی پر، میں روز وہاں سے لائیو آیا کروں صبح صبح، اور آپ کو سیر کرواؤں اپنی کشمیر کی وادیوں کی، چونکہ فزیکل ورلڈ میں میرے آباء و اجداد کا ڈی این اے جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر سے جڑتا ہے فزیکل ورلڈ میں۔ آئی وش کبھی وہ وقت آئے، وہ لمحات آئیں، راستے کھل جائیں، تو پھر الحمدللہ یا حی یا قیوم۔ آج میں نے اصل میں اس کو تھوڑا سا لینڈسکیپ میں کیا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ فیس بک پہ لائیو جانے سے پہلے موبائل کے اندر وہ جو آٹو روٹیٹ ہوتا ہے اس کو آن کر لیں، نمبر 1۔ نمبر 2، موبائل کو پہلے ہی لینڈسکیپ میں کر لیں، لائیو جانے سے پہلے، بیفور یو کلک لائیو بٹن، تو آپ اس کو لینڈسکیپ کر لیں، اور اس کے بعد آپ لائیو سٹارٹ کریں، چونکہ ڈیورنگ لائیو سیشن اگر آپ یہ کام کریں گے نا تو وہ پھر آپ کو ایرر دے گا، ایشو آ جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ کا پہلے جو ہے وہ لائیو سیشن کرنے سے پہلے آپ اس کو آٹو روٹیٹ کر لیں، اور اس کے بعد آپ اس کو چینج کریں۔ اللہ اکبر۔ ابھی میں ایک جگہ سے گزرا ہوں تو وہاں پہ کچھ چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری بچیاں اسکول یونیفارم میں، چونکہ آج جمعۃ المبارک ہے، آخری دن ہے اس ویک کا،
تو والد صاحب بھی کھڑے تھے اور 4 بچیاں تھیں ساتھ. مجھے بڑی خوشی ہوئی جب کوئی والد اپنی بیٹیوں کو تعلیم کے لیے تیار کرتا ہے, تو آئی لو اٹ. مجھے بڑا مزہ آیا ان کو دیکھ کے. نیلی یونیفارم انہوں نے پہنی ہوئی تھی, سفید رنگ کی شلواریں تھیں ان کی بچیوں کی, نیلے رنگ کے انہوں نے کرتے پہنے ہوئے تھے. یہ ICG وغیرہ میں, اسلام آباد کالج فار گرلز یا جو بچیوں کے حوالے سے. اور وہ والد صاحب اتنے پیارے ان کے چہرے لگ رہے تھے مجھے ساتھ کھڑے ہوئے اس ابا جی کا. اور آئی لو اٹ. اپنی بیٹیوں کو تعلیم دینے والے جو فادرز ہیں بہت عظیم والدین ہیں. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. بیٹیوں کو پڑھانا لکھانا, ان کو باشعور بنانا. اور میں بیٹیوں کو بھی اکثر کہتا ہوں کہ اس والد کا سر کبھی آپ کی وجہ سے نہ جھکے جس والد نے سماج کے خلاف ٹکر لی, روایات کے خلاف ٹکر لی. تو کوشش کریں کہ آپ اپنے والد کے لیے ہمیشہ باعث فخر رہیں. اس لیے کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے ہم احتیاط نہیں کرتے, ہماری وجہ سے والدین کا سر جھک جاتا ہے. تو ایک تو یہ معصوم سا پیغام ہے بیٹیوں کے لیے, بچیوں کے لیے, نوجوان لڑکیوں کے لیے. لڑکیوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. جب تک آپ ڈرتی رہیں گی آپ پیچھے رہیں گی. لیکن نہ ڈر ہو جانے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نہ ڈر ہو جائے. آپ کو بہادری اسی دربار سے ملے گی, لیکن آپ کو ان حدود کا خیال رکھنا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معین کر دی. اور یہ صرف لڑکیوں کے لیے نہیں ہے, ان حدود کا تعلق مردوں کے ساتھ اور لڑکوں کے ساتھ بھی اسی طریقے سے ہے. اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ مرد جو ہیں وہ آزاد ہیں, ان حدود کے پابند نہیں ہیں, اور ہم نے عورت کو پابند کرنا ہے, تو معاشرہ افراط و تفرید کا شکار ہو جائے گا. پھر بہت ساری تحریک اٹھتی ہیں. پھر تو حدود مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے لمیٹیشنز ہیں. دونوں پارٹیوں کو لمٹ میں رہنا ہے, مرد ہو یا عورت, ہر رشتے کو حد میں رہنا ہے. کس کی حد میں؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد میں. ہمارے سماج کی حد ہے, ہماری سوسائٹی کی حد ہے. تو اگر ہم اس میں نہیں رہتے تو پھر ہمارے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایک تو یہ پیغام. دوسرا, آئی ہوپ کہ آپ نے وہ جو میں نے پیغام دیا تھا آپ کو فری لانس پاکستان پہ بھی, بھاشن نہیں راشن, بڑی ریسرچ کے بعد آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. تو آہستہ آہستہ کوشش کریں کہ چیزوں کو اس طریقے سے سمجھیں. ابھی بہت کچھ آنا ہے انشاءاللہ تعالی. خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ و گلاب, ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. اور انسان کی زندگی جب پیشنیٹ ہو جاتی ہے, جنونی ہو جاتی ہے, اس کو ایک عزم مل جاتا ہے, تو پھر انسان کو جینے کا مزہ آتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ لوگ اپنے جنون کے ساتھ جی سکیں. اب میرا دل یہی کرتا ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھوں, لیکن کوئی جگہ مجھے خاص نہیں مل رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے نہ تو رات کا کھانا کھایا ہوا ہے اور نہ میں نے ابھی صبح کا ناشتہ کیا ہے. تو انرجی لیول میرا یہ ڈاؤن ہو رہا ہے تھوڑا سا. اور کوئی سوال آپ کرنا چاہیں؟ اچھا, مدیہ نے دیکھ لیا. اس کا مطلب میں نے اپنے دل کی آواز اس میں بیان کی ہے. 3-4 جگہ پہ مجھے کٹ لگانا پڑا. وہ ابھی پتہ نہیں کیمرہ جو ہے وہ میرا اس کے اندر نا مجھے اپڈیٹ کرنا ہے کوئی تھوڑا سا اس کو. تو وہ بلیک سپاٹ آتے ہیں سم ٹائمز. وہ ایسے لگتا ہے جیسے تصویر کھینچ رہا ہے کوئی بندہ میری. کسی اور کے کنٹرول میں میرا کمپیوٹر ہے اور وہ اس کو پکچرز لے رہا ہے, سنیپ شاٹس. اینی ویز آج میں اس کو دیکھوں گا کہ کیا پرابلم ہے اس کے ساتھ. تو وہ میسج آپ کے لیے تھا, نوجوان نسل کے لیے اسپیشلی. لوگ جب پاکستان بن رہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ یہ دیوانے کا خواب ہے. لوگ کہتے تھے پاکستان نہیں بنے گا, ہمارے آباء و اجداد نے بنا کے دکھا دیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان نہیں بچے گا, ہم اس کو بچا کے بھی دکھا دیں گے انشاءاللہ. تو اس لیے ابھی جو میں بات کر رہا ہوں آپ کو شاید یہ دیوانے کا خواب نظر آتا ہے, لیکن میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں, وہ وقت دور نہیں جب میرے 300 اسپارٹنز, میرے 300 برانڈز انشاءاللہ مارکیٹ میں نظر آئیں گے.
میں نے بڑی کوشش کی، میں جس روپ میں رہا، جس جگہ پہ رہا، جس ایریے میں رہا، وہاں میں نے یہی گل کھلانے کی کوشش کی، لیکن کہیں پہ تھوڑی کامیابی ہوئی، کہیں پہ زیادہ کامیابی ہوئی۔ یہ میں آج سے نہیں کر رہا، یہ آپ کو میں بتاؤں، when I was teenager، بہت چھوٹا سا تھا ابھی میں، بعض اوقات انسان کی زندگی میں کوئی حادثہ، کوئی سانحہ ایسا آ جاتا ہے کہ وہ وقت سے پہلے بہت ساری چیزوں کو سمجھ لیتا ہے۔ تو I went through it، تو میں نے زندگی کے معنی سمجھ لیے، اس کی معنویت سمجھ لی، اس کے میننگز جو تھے۔ تو بہت چھوٹی عمر سے یہاں پہ میری پروفائل پہ وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے میرا وہ دور دیکھا ہوا ہے، میرا لڑکپن۔ اس وقت بھی، یہ میں آپ کو 90s کی بات بتا رہا ہوں، اس وقت بھی لوگ میرے بارے میں یہی بات کرتے تھے جو آج بات کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی مجھے کہا جاتا تھا کہ یہ بندہ پروفیسر ہے، یہ وہ باتیں کر رہا ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں ان کے ترلے کیا کرتا تھا، میں ان کی ریکویسٹیں کرتا تھا، اور مجھے جنون پتہ کیا ہوا؟ آپ کو میں آج بڑے مزیدار چلے واقعہ سنا دوں۔ میں نے جب گریجویشن کی تو ہمارے دور میں تصور تھا کہ بی اے اگر آپ کی 3rd ڈویژن کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے، سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا تھا انگلش کا، انگلش اگر آپ کی بی اے میں پاس ہو گئی تو آپ بڑے 30 مار خواہ ہیں۔ تو میں نے اس دور میں نہ صرف 1st ڈویژن لی، بلکہ میرے انگلش میں بھی اچھے خاصے نمبر آئے، غالباً 114 تھے یا 120 سم تھنگ لائک دیٹ۔ تو وہ ایک جناب شور مچ گیا۔ تو میں نے what did I start doing، میں نے جیسے تبلیغ کرتا ہے نا انسان کہ ارادہ کر لیں بھائی صاحب، نیت کر لیں بھائی صاحب، تو میں لٹرلی بندوں کو پکڑتا تھا، ایک ایک بندے کو، اور میں نے اپنے قریبی دوستوں سے شروع کیا۔ تو میرے کچھ قریبی دوست تھے، بہت قریب، گل بہار، افتخار احمد مغل، ندیم مستقیم، محمد یونس، اللہ کریم اس کو جنت نصیب کرے اور درجات بلند کرے، میرا دوست، میرا لنگوٹیا۔ تو میں نے ان سے سٹارٹ کیا، نوید تھا۔ تو ان میں سے 2 بندے میں قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا، ایک افتخار اور ایک یہ جو گل بہار ہے۔ تو پھر اگلے سال ہمارے 5 تھے، اس سے اگلے سال 7 تیار ہو گئے۔ تو لوگ کہتے تھے یار یہ بندہ بونگیاں مار رہا ہے، جو کہتے تھے نا اس وقت کہ یہ بونگیاں مار رہا ہے، اور وہ تاش کھیلتے تھے، فضول کاموں میں پڑے رہتے تھے اس طرح کے، آج بھی وہ اسی جگہ پہ رکے ہوئے ہیں۔ تو اب ان کو وہ کہتے ہیں یار شاہ جی آپ اس وقت ٹھیک کہتے تھے۔ اب وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ یار اس کی باتیں سنا کرو یہ بندہ ہمارے فائدے کی بات بتاتا ہے۔ تو اس لیے اس سے پہلے کہ آپ کو اپنے بچوں کو بتانا پڑے کہ سر فاروق کی بات سنیں، تو آپ لوگ خوش قسمت بن جائیں اور میری بات مان لیں۔ میں آپ سے کوئی تقاضا نہیں کر رہا، میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کام کریں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ میرا اجر میرے اللہ کریم کے ذمہ ہے۔ میں نے بڑی بارگاہ میں اپنی ٹیوشن رکھی ہوئی ہے، مجھے جہاں سے ٹیوشن مل رہی ہے وہ میرے لیے بہت ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اس مزاج کی طرف آئیں۔ آپ کا ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے نا، یاد رکھیے ایٹیٹیوڈ میٹر کرتا ہے بہت زیادہ۔ آپ اس کو لائف سٹائل کہہ لیں، آپ اس کو مائنڈ سیٹ کہہ لیں، آپ اس کو رویہ کہہ لیں، جب تک انسان کے رویہ نہیں بدلتا، انسان کی قسمت کا پہیہ چلتا نہیں ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر کا پہیہ کامیابی کی طرف چل پڑے، رواں دواں ہو جائے، تو پھر آپ کو اپنے رویے کو بدلنا پڑے گا۔ ہم ساری زندگی جو مار کھاتے ہیں وہ صرف اس وجہ سے مار کھاتے ہیں کہ ہمارے رویے نہیں بدلتے۔ اب رویے نہیں بدلتے تو پہیے نہیں چلتے، اور پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں حالات نے کیا دیا، ماں باپ نے کیا دیا۔ وجہ یہ ہے کہ آپ اگر نسل در نسل ایک رویے کے ساتھ چل رہے ہو تو پھر آپ کی زندگی اسی طریقے سے گزرے گی نا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو رویے کے اوپر بڑا فوکس کریں، لسٹ بنایا کریں، ہمارے ڈی این اے میں کیا آیا تھا فزیکل ورلڈ میں، اس کو چینج کریں۔ اسی طریقے سے دوسری بہت ساری دیگر چیزیں ہیں، ان کو بھی آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے، تو ضرور کریں آپ اس چیز کو۔ تو میں تھوڑا کیمرہ دوسری طرف کر کے آپ کو نظارے بھی کروا دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں کیا انجوائے کر رہا، اور یہ ویڈیو آپ کے کام بھی آ سکتی ہے نا بعد میں۔ اس ویڈیو کے اندر جتنی ویڈیوز میری فیس بک پہ پڑی ہوئی ہیں، آپ میں سے اگر کوئی سمجھدار ہو، کوئی سمجھدار ہو، کوئی ایک بندہ، اور وہ صرف ایک چینل اس طریقے سے بنا لے
تو اس کو ہر ویڈیو میں جو 2-3 گھنٹے کی ہے اس کو 70-80 ویڈیوز بن جائیں گی اس کی ایک ویڈیو میں سے، چھوٹے چھوٹے کلپس، جو آج کل کا سٹف بھی ہے کہ 3 to 5 منٹس کی ویڈیو. تو کام کی باتیں جو ہیں وہ لیں. اور مدیہ کو تو میں نے کاپی رائٹس دے دیے ہوئے ہیں آلریڈی، تو اس لیے اس چیز کو سمجھیں. یہ آپ کے کام کی چیزیں ہیں، ان کو خود بھی سیکھیں، سکھائیں، سمجھیں، اور جن کو ضرورت ہے ان تک پہنچائیں. جن کو ضرورت نہیں ان کو چھوڑ دیں. بھینس کے آگے آپ بین بجائیں گے تو کیا فائدہ ہوگا. آج آپ کو ایک بڑی دلچسپ مارکیٹنگ کی ٹک بتاتا ہوں. یہ ذرا میں کیمرہ اپنے سامنے کر لوں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی. آفاق سننے والی یہ بڑی دلچسپ بات. جو میں آپ کو بات کہوں گا نا اس کو آپ نے ویژولائز کرنا ہے. ویژولائز یہ کرنا ہے، آپ کی ایک پروڈکٹ ہے بیوٹی کریم ہے، وہ آپ 80 سالہ مائی کے پاس چلے جاتے ہیں، جو مائی جی ہیں، ماں جی، پرانے بزرگ، اور آپ ان کے پاس جا کے تو مارکیٹ کرتے ہیں اپنی پروڈکٹ کو کہ بیبے جی یہ ہماری فیکٹری نے ایک کریم بنائی ہے، بیوٹی کریم. تو وہ آپ کو جوتا اٹھا لے گی، وہ ماں جی آپ کو لگانا شروع کر دیں گی. آئی ڈونٹ نیڈ دیٹ کریم. تو آپ نے ایک بڑی اچھی پروڈکٹ کو ایک ایسے ٹارگٹ آڈینس کے سامنے پیش کیا جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ مولوی صاحب کے پاس چلے جائیں اور مولوی صاحب کو جا کے کہیں کہ مولوی صاحب میں نے کچھ نئے بندے تیار کیے ہیں جو مجرا کرتے ہیں اور میوزیکل گروپ ہے اور ٹھمکے لگاتے ہیں بڑے زبردست. اس کو سمجھیں، یہ میں لائٹ ٹون میں ایک میسج آپ کو دے رہا ہوں. تو مولوی صاحب نے جناب پکڑ لینا ہے نا آپ کو اور لٹا لینا ہے جناب وہاں پہ، اور جوتے پھیرنے آپ کو کہ خدا کا خوف کرے، لا حول ولا قوت. آفاق یہ کیا کر رہے ہو؟ تو مقصد یہ ہے کہ بھینس کے آگے بین نہیں بجائی جاتی، بین سانپوں کے آگے، ناگنوں کے آگے، ناگوں کے آگے بجائی جاتی ہے. مارکیٹنگ میں جو سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں نوجوان سوشل میڈیا کے اوپر، کہ ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے اپنا لنک کہاں پہ پیسٹ کرنا ہے. ان کو زور کا آیا ہوتا ہے، یہ میں اکثر مثال دیتا ہوں ہنس کے، زور کا آیا ہوتا ہے اور وہ اپنا فائیور کا گگ جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ پھینک دیتے ہیں. بھائی آپ یہ پہلے دیکھو کہ نیچ کیا ہے، پوسٹ کا متن کیا کہہ رہا ہے، ڈسکس کیا ہو رہا ہے، نیچے چل کیا رہا ہے، اور اس ڈسکشن کا آپ حصہ بن جاؤ. یہی آپ کی سب سے بڑی مارکیٹنگ کی سکسیس ہے. آپ نے آؤٹ آف دا ردم جا کے ایک وہاں پہ تھرو کیا اور آپ بھاگنے کے چکر میں ہیں تو وہ آپ کو بلاک ہی کریں گے نا. تو سب سے پہلے آپ اس کمیونٹی کا حصہ بنے جہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں. اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ میرے اوپر کو وحی نازل ہوئی ہے، یہ وحی نبی پاک علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور آپ علیہ السلام نے یہ وزڈم کی باتیں ہمیں پہلے سے سکھائی تھیں کہ تبلیغ کرنے سے پہلے بندے کا مزاج سمجھو. تبلیغ کرنے سے پہلے بندے کا مزاج سمجھو، بندے کی طبیعت کیسی ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، اور پھر اس کے ساتھ بات کرو، پریچ کرو، جس کو کہا گیا حکمت، یعنی تبلیغ حکمت کے ساتھ آپ کرو. تو تبلیغ جو ہے وہ دراصل مارکیٹنگ ہے. آپ مارکیٹ کرتے ہو، آپ کوئی سٹف ہے اس کو پروپیگیٹ کرتے ہو، پروموٹ کرتے ہو. یہ جو میں لائیو سیشن آتا ہوں نا فیس بک پہ، پرسنل پروفائل پہ، یہ اس کے آپ سمجھ لیں کہ ایکسرسائز فائل میں آپ کو سپورٹ کرتی ہیں یہ چیزیں، تو آپ کو سمجھنے میں مزید آسانی ہو تھوڑا سا اپنائیت کے ساتھ. تو آپ لوگ جس طرح کا مزاج ہے، جس طرح کی نیش ہے، اس سے ریلیٹڈ آپ کو کیا کیا کرنا پڑے گا. آج ایک لسٹ بنانی ہے آپ نے. اف یو آر اے گرافک ڈیزائنر، آپ کو سب سے پہلے پتہ ہو کہ گرافک ڈیزائنر بولی کس طرح کی بولتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو پاس ووکیبلری ہونی چاہیے، کیونکہ ووکیبلری آپ کے پاس ہوگی تو آپ بلاگ پوسٹیں لکھ سکیں گے. اور اگر آپ کی بلاگ پوسٹیں ہوں گی تو ویسی ٹریفک آئے گی، چونکہ مشین ہے سرچ انجن. آپ اگر کی ورڈ یوز نہیں کر رہے، ٹرمز یوز نہیں کر رہے اس فیلڈ میں، تو ٹریفک آپ کے پاس نہیں آئے گی. تو سب سے پہلا آپ نے کام یہ کرنا ہے اپنے پروفیشنل پیجز کے اندر کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کس نیچ کو، وہ میں آپ کو بتاؤں گا، پرسنل پروفائل پہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے کرنا کیسے ہے. سب سے پہلے آپ ان کے کی ورڈز تلاش کر لیں اپنے پاس. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کی ورڈز آپ کو مل گئے 40-50 ٹرمز مل گئی گرافک ڈیزائن کی، جیسے پرسپیکٹو کیا ہوتا ہے، ٹائپوگرافی کیا ہوتی ہے، گریڈ سٹرکچر کیا ہوتا ہے، کمپوزیشن کیا ہوتی ہے، فونٹس کیا ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، ویکٹر، ریسٹر افیکٹس، یہ بہت ساری ٹرمز ہیں. تو ان کے اوپر آپ ایک بلاگ پوسٹ بنانا شروع کر دیں. ان ایک ٹرم کے اوپر ایک چیز، اور پکسا بیس سے امیج لیں. کریٹو ضروری نہیں کہ امیج بالکل اس کے مطابق ہو، لیکن اس سے ملتا جلتا ہو، اس کو ریپرزینٹ کرتا ہو، سمبولیکلی اس کے قریب پہنچتا ہو.
دوسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے، ہر فیلڈ کے اندر نیچ کے اندر کچھ ٹولز ہوتے ہیں. گرافک ڈیزائن ہے تو اس میں بہت سارے ٹولز آئیں گے، تو آپ ان ٹولز کی پوسٹیں بنائیں. یعنی آپ کا جو ساس کا ایٹیٹیوڈ ہے نا، SaaS، ابھی سرچ کر لیجئے گا گوگل پہ، سافٹ ویئر ایز اے سروس کا بہت بڑا زمانہ ہے افیلیٹ نیٹ ورک کے اندر. SaaS، SaaS، سافٹ ویئر ایز اے سروس. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو نیچرل فینومینن ہے، آپ کی فطرت اسی مزاج کے ساتھ آگے بڑھتی ہے. یعنی گونگے دی رمز نو گونگا جانے، جہاں پہ جواری بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہاں پہ جوئے کی باتیں ہی آپ کو مزہ کرتی ہیں. جہاں پہ بیٹھے ہوں گے فقیر، وہاں پہ فقیری کی باتیں چلیں گی. درویش بیٹھے ہوں گے تو درویشانہ گفتگو ہوگی. شاعروں کی محفل میں آپ اگر سائنس اور بایولوجی اور فزکس کی باتیں کریں گے تو شاعر آپ کو نا اپنے دیوانوں کے ساتھ کٹ لگا دیں گے، لمبا ڈال دیں گے اور آپ کے سروں پہ ماریں گے اپنے دیوان کے، ہم یہاں پہ چورن بیچنے بیٹھے ہیں. اب اگر آپ یہ بہت بڑی بڑی کسی آبشار کے پاس چلے جائیں، وہ نیاگرا فالز کون سی ہیں وہ، اگر آپ کسی بڑی آبشار کے پاس چلے جائیں، یا جیسے ابھی مجھے گرینری نظر آ رہی ہے اور یہاں پہ کوئی ماہر بیالوجی آ جائے اور آ کے کہے کہ یہ جو پتوں کا رنگ گرین ہے، یہ ان کے اندر یہ والا بایولوجیکل پروسیس ہوتا ہے، ضیائی تالیف کا عمل ہوتا ہے، فوٹو سینتھسس ہوتی ہے، تو میری ساری لذت کا بیڑا غرق کر دے گا. کیوں؟ چونکہ میں شاعرانہ انداز میں تخیل کے ساتھ تازگی لے رہا ہوں. وہ مجھے وہ بات بتا رہا ہے جو میں سننا نہیں چاہتا. لیکن جب میں کسی بایولوجسٹ کے پاس بیٹھوں گا، زوالوجسٹ کے پاس بیٹھوں گا، تو میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی یہ دیکھو اس کے اندر یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کے دیکھو کتنی آنکھوں کو تراوت ملتی ہے. وہ کہتا ہے کہ بابا یہ باتیں جو ہے نا آپ کہیں باہر جا کے کرو کریٹو انداز میں. مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو اس کو کیڑا لگ گیا ہے یہ کیوں لگا ہے، کون سا کیمیکل ریئیکشن ہوا ہے، کون سا ایسا وائرس آیا ہے، بیکٹیریا آیا ہے جس کی وجہ سے یہ پتے جو ہیں یہ مرجھا گئے ہیں. آپ سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو جیسی ہم جو غلطی کر رہے ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں، اور خاص کر ہمارے جو نوجوان غلطی کرتے ہیں پاکستان کی یونیورسٹیوں کے اندر بھی، کیونکہ ان کو یہ کوچنگ نہیں مل رہی، جو میں کہتا ہوں کاش ہمارے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بن جائیں کہ ڈگریوں پہ ڈگریاں دیے جا رہے ہیں لیکن یہ بیسک چیزیں نہیں سکھائی جا رہی کہ بابا آپ جس فیلڈ کے ہو آپ کے پاس سب سے پہلے اس کی ووکیبلری ہو، دوسرے نمبر پہ اس کے ٹولز آپ کے پاس ہونے چاہیے، ٹولز کے بعد آپ کو تیسرے نمبر پہ لائک مائنڈڈ لوگ، دوسرے لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، ان کے کوئی گرو ہوگا، کوئی ایکسپرٹ ہوگا اس فیلڈ کا، تو ان ایکسپرٹس کی پوسٹیں لگانا شروع کر دیں، ان کا تعارف کروائیں. جیسے اگر آپ کو کسی یوٹیوب چینل پہ کسی خاص نیش میں فائدہ ہوا ہے تو اس کا تعارف کروا دیں. کنجوسی مت کریں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کنجوسی کرنے والے پیچھے رہ جائیں گے. یہ ہمارے ہاں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں ایک بڑی پیتھیٹک قسم کی سائیکالوجی ڈیولپ ہو گئی کہ یار جس سے کچھ لیا ہے اس کا نام نہیں بتانا اس کو. اور یہی وجہ جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی کہ ویڈیو دیکھنے والے ہوں گے 500 بندے اور لائکس آئیں گی صرف 50 یا 60. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں یعنی ایک کنجوسی ہے. اور سب سے زیادہ اس میں پتہ کون انوالو ہوتا ہے؟ یہ میں آپ کو ایک آج نئے جو یوٹیوبرز ہیں ان کو میں بتا دوں کہ جو آپ کے خاندان والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں لائک کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارا تو اپنا بھائی ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، بھانجا ہے، تو ہم نے تو ویسے ہی اس کو لائک کیا ہوا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ یوٹیوب کا الگوریتم جو ہے وہ کس طریقے سے چلتا ہے. گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ تو میں جو نیٹ ورک کی بات کرتا ہوں کہ آپ جو سمجھدار ہو جائیں گے، جن کو بنیادی کانسیپٹ کی سمجھ آ جائے گی، وہ پھر یہ غلطی نہیں کریں گے. انہیں پتہ ہے کہ یار کس طریقے سے ہم نے کریڈٹ دینا ہے. ایک چیز ہے جو آپ کی فیلڈ ہے اور آپ اگر اس فیلڈ کے مطابق، چلو میں اس کو مزید آسان کر دیتا ہوں، آپ کسی کی میت پہ جاتے ہو تعزیت کے لیے، کنڈولینس کرنے کے لیے، فوتگی ہو گئی، تو وہاں پہ آپ ڈھول لے کے نہیں جاتے، وہاں پہ آپ میک اپ کر کے نہیں جاتے. کیوں؟ چونکہ اب وہ آپٹیمائزیشن نہیں ہوگی اس تقریب میں، اس تہوار میں آپ کی آپٹیمائزیشن نہیں ہوگی. So you need to optimize yourself as per the situation, as per the prevailing situation. So if you are talking to someone in the poetic field, you need to be at least a poet, یا you need to understand poetry. شعر کیا ہے، غزل کیا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ خوشی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ وہ لباس نہیں پہنتے، وہ آپ کا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے چہرے کے اوپر ایسے لگے جیسے آپ کی آدھی دنیا جو ہے وہ قبرستان پہنچ گئی ہے. تو یو نیڈ ٹو ہیو اسمائلس. آپ کو لافٹر چاہیے، ایٹ لیسٹ آپ کو خوشی کا احساس ہونا چاہیے. آپ کے اندر رقص کی کیفیت ہوتی ہے، شادی کی محفل ہے. جیسے عید والے دن
ہم سب خوش و خرم ہوتے ہیں چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ عید ہے، خوشی کا تہوار ہے۔ ہاں اگر اللہ کی طرف سے کوئی غم آ جاتا ہے تو وہ الگ معاملہ ہے، وہ ایک آدھ دفعہ ہوگا، ایکسیپشن ہوگا، روز ایسا نہیں ہوتا۔ تو برانڈ بننے کے لیے یہ جو 300 میرے برانڈس ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جس بھی نیش کو ٹچ کر رہے ہیں، آپ کو ایک اتھارٹی کے ساتھ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ایک اتھارٹی ہے۔ آفاق ایک اپنی نیش کی اتھارٹی ہے۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ یہ ابھی میں نے پکڑا ہوا ہے ہاتھ کے اندر۔ اس سیل فون کے ذریعے یو کین سے اینی تھنگ، یو کین کمیونیکیٹ اینی تھنگ، یو کین پروموٹ اینی تھنگ۔ وہ ایک ہمارے یہاں پہ ہیں نوجوان قاسم جبالپور، اوکاڑا ڈائری کے نام سے انہوں نے پیج بنایا۔ وہ اتنی زبردست انسپریشن لی ہے، وہ کہتے ہیں سر آپ کو دیکھ دیکھ کے انسپریشن لے رہے ہیں۔ ہم انسان ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں، صرف کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے۔ جو حاسدین ہوتے ہیں نا، خاص کر آپ کے قریبی ریلیٹیوز میں، وہ اتنا سب سے زیادہ حسد ہوتا ہے آپ کے قریب ترین جو سرکلز ہوتے ہیں، چونکہ آپ ان کے ساتھ جمے پلے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار یہ بندہ جو ہے نا کیوں اس طریقے سے کر رہا ہے۔ او بابا یہ خوبی ہے، آپ اپنے اندر پیدا کرو، اپنے بچوں کے اندر پیدا کرو۔ آپ اگر سپورٹ نہیں کر سکتے تو جلو مت۔ جلنا حاسد کی، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، حاسد کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ وہ اپنی جلائی ہوئی آگ میں خود ہی جلتا ہے۔ میں اکثر سعد علی بھٹی کو کہتا ہوں آپ لوگ انسپریشن لو، آپ سب کے پاس کیمرے موجود ہیں یار، اور کچھ نہیں تو آپ اپنے اپنے مقامی علاقے کے نا درباروں کا تعارف کروانا شروع کر دو کہ یار یہ اس علاقے میں یہ بزرگ تھے، انہوں نے یہ خدمت کی ہے، یہ پرفارمنس ہے، اس وجہ سے یہاں پہ ان کا دربار بنا ہے۔ یہ ہمارے مولوی صاحب ہیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو 5 وقت کی اذان نماز پڑھاتے ہیں اور کبھی انہوں نے پیسے طلب نہیں کیے۔ یعنی اتنے سفید پوش وہ اللہ کے نیک بزرگ ہیں، ولی ہیں۔ مولوی صاحب کا تعارف، مولویوں کے تعارف شروع کر دو۔ پیر کوئی ایسا جو فی سبیل اللہ آپ کی کام کر رہا ہے، جس نے لوگوں کو تعلیم دی ہے، شعور دیا ہے، اس کا تعارف کروا دو۔ اور کچھ نہیں تو یار آپ کے علاقے میں کتنے سکول ہوں گے؟ 2 4 5 سکول تو ہوں گے نا کسی کمیونٹی میں۔ روز چلے جاؤ وہاں پہ، ہیڈ ماسٹر صاحب سے شروع ہو جاؤ، ٹیچرز کا تعارف کرواؤ۔ آپ بھی تو اسی سکول کے پڑھے ہوئے ہوں گے۔ ایسے کیمرہ رکھو اور کہو کہ السلام علیکم، میرا نام فاروق حسین شاہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں فری لانس پاکستان۔ وہ جیسے منظر خان کو شابش میں دیتا ہوں، اس نے بالکل کاپی کیا، زندہ باد۔ اساتذہ کی نقل اتارنا ہی سب سے بڑا مزہ ہے۔ میں تو جب لڑکپن میں آیا تو میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے قائد اعظم کی نقل اتارا کرتا تھا۔ میرے استاد محترم واصف باصفا، میں اس طرح کی واسکٹ پہننا چاہتا ہوں، میں اس طرح کا مفلر گلے میں لٹکاتا ہوں، اینڈ آئی فیل ڈیلائٹڈ، مجھے اچھا لگتا ہے۔ یعنی جس کو جو بات آپ کو کہیں سے اچھی لگتی ہے تو آپ اپنے اساتذہ کو اس طرح کیمرے میں فٹ کریں، ادب کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ کہیں یہ میرے استاد محترم ہیں، آج میں جو کچھ بھی ہوں ان کی وجہ سے ہوں، انہوں نے مجھے پڑھایا، الف انار بے بکری، مجھے تختی لکھنا سکھائی، اور کچھ نہیں، اسٹارٹ فرام یور پیرنٹس۔ لڑکیوں کے لیے پرابلم ہے، ٹھیک ہے وہ کیمرے پہ نہیں آ سکتی، آپ کیمرہ دوسری طرف کر لو، اس طرح کر لو، سامنے یہ کیمرے کا رخ بدلی کرو، پیچھے کھڑے ہو جاؤ اور کہو کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس فریم کے اندر، یہ بوڑھے سے انسان جن کے چہرے پہ جھریاں پڑ گئی ہیں، اس بندے نے مجھے جوانی عطا کی ہے، اس بندے نے مجھے جینا سکھایا ہے۔ یہ میرے والد صاحب ہیں، بڑی سخت محنت کی انہوں نے ہمیں ریز کرنے کے لیے۔ یہ میری ماں ہے، پراٹھے بنا بنا کے کھلاتی تھی، چائے بنا بنا کے پلاتی تھی یہ ماں مجھے، اور مجھے انہوں نے ہمیشہ حق حلال کا درس دیا ہے۔ یہ میری ماں ہے، یہ میری پھپھو ہیں، یہ میری خالہ ہے، یہ میری چچا ہے، یہ میرا کزن ہے، یار یہ میرا دوست ہے، بیسٹ فرینڈ۔ یہ بیسٹ فرینڈ کیوں ہے؟ چونکہ یہ میرا اس طریقے سے میری زندگی میں ہمیشہ میرے لیے ایک لازم و ملزوم ہو گیا۔ کتنا آسان ہے، آپ اپنے علاقے کی جڑی بوٹیوں کا تعارف شروع کر دو۔ یہ میں کھڑا ہوں، میں کہوں گا یہ دیکھیں آپ کو بیک گراؤنڈ میں نظر آ رہا ہے، یہ گوبھی لگی ہوئی ہے ہمارے علاقے میں، یہ آلو پیدا ہوتے ہیں۔ کسان کے پاس چلے جاؤ، اس کا تعارف کرواؤ، کاشتکار کے پاس۔ اور بابا یہ دنیا ہے، آپ کی نیش ہے۔ چلو آپ کے علاقے میں کوئی گرافک ڈیزائنر ہوگا بیٹھا ہوا، 10 بندے ہیں، ان کا انٹرویو شروع کر دو۔ یہ جب کنجوسی ختم کریں گے نا آپ، تو آپ دیکھیں گے آپ دوسروں کو پروموٹ کریں، آپ دوسروں کو بنائیں، اللہ آپ کو بنائے گا۔ اس کو سمجھیں، یہ راز ہے بہت بڑا آفاق۔ اسٹارٹ میکنگ پیپل، اسٹارٹ میکنگ برانڈس، اینڈ یو ول بیکم اے برانڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے۔ استاد اسی لیے روحانی باپ ہے کہ وہ شخصیتیں تیار کر رہا ہے، وہ لیڈرز پیدا کر رہا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے وہ بڑا زبردست انہوں نے ہمیں تعلیم دی، باب العلم ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ایک انسان وہ ہے جو مچھلی پکڑ کے کسی کو دیتا ہے، وہ ایک وقت کی بھوک مٹا دیتا ہے۔ ایک دوسرا انسان ہے جو مچھلی پکڑنے کا گر سکھا دیتا ہے۔
وہ عمر بھر کی بھوک مٹا دیتا ہے. تو میں اس کیٹیگری میں رہنا چاہتا ہوں, بچپن سے میری یہی چوائس ہے. تو آپ اپنی اپنی نیش میں رہیں, جس کی جو نیش آپ, میں بتاؤں گا 300, میں کہہ رہا ہوں میرے برانڈز تیار ہو جائیں تو میں آپ کو حکم دوں گا کہ مدیہ آپ کی یہ نیچ ہے, آفاق آپ کی یہ نیچ ہے, اعتزاز آپ اس میں رہو. اس طریقے سے میں انگلی کے اشارے کروں گا اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے یہ کرنا ہے. ابھی تو میں اوپن آفر کر رہا ہوں نا, سب کو رینڈم انداز میں بتا رہا ہوں تاکہ سب اس سے فائدہ اٹھا سکیں. جو سمجھ جائے گا وہ فائدہ اٹھائے گا, جس کو سمجھ ابھی بھی نہیں آ رہی نا وہ 5 سال بعد بھی پوچھے گا سر میں کیا سیکھوں, سر مجھے بتائیں نا, سر میں فری لانسنگ کرنا چاہتا ہوں, سر پیسے کیسے کماؤں. 5 سال بعد بھی وہ یہی پوچھ رہا ہوگا. اللہ اکبر. آپ کا ایٹیٹیوڈ, آپ کا رویہ بتاتا ہے کہ آپ ارننگ کر سکو گے یا نہیں کر سکو گے. کچھ لوگ اس ٹو میں رہتے ہیں کہ سر فاروق کی اس ویڈیو سے کسی کو فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. اب بھائی آپ کو ہوا ہے کہ نہیں ہوا, آپ اس بات کا طے کرو. جس کو ہونا ہے اس کو ہو رہا ہے الحمدللہ. اور اگر کسی کو بھی نہ ہو تو فاروق اس لیے مطمئن ہے کہ اس نے جب ویڈیو لگائی تھی تو اس کی نیت صاف تھی. نیت تو صرف اللہ کو معلوم ہوتی ہے نا. تو میں اس لیے کہہ دیتا ہوں, مجھے بالکل ان چیزوں کی آپ فکر نہیں رہی. لوگوں کو تھوڑا خوش کرنا ہے, اللہ کو خوش کرنا ہے آپ نے. آپ, میری نیش ہے نا, میں اپنی نیش میں رہتا ہوں. میری نیچ ہے کہ میں نے ایک نیچ چن لی ہوئی ہے کہ اس میں رہتا ہے. ہاں, بندوں کی خدمت کرنی ہے, اور اکثریت دنیا کی اپنے محسنوں کو نہیں پہچانتی, ایٹ لیسٹ جب تک وہ زندہ ہوتے ہیں نہیں پہچانتی. جو فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں ان کو تو بالکل نہیں پہچانتی اکثریت. قلیل تعداد, بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں, ورنہ ہمارا مزاج, بھلے آپ اس چیز کو آپ سمجھ گئے ہیں. میرے نوجوان جو مجھے سن رہے ہیں ان کو پتہ چل گیا کہ میں کیا کہتا ہوں بار بار, کیوں میں پیغمبروں کا ریفرنس دیتا ہوں. تو فار گاڈ سیک اپنی اپنی نیش میں رہیں. آپ ویب ڈیزائنر ہو تو آپ کے پیج کے اوپر ویب ڈیزائن کا ڈیٹا ہونا چاہیے. آپ اگر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ہو تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نظر آنی چاہیے آپ کی باتوں کے اندر. وہی ٹرمز آپ یوز کریں, وہی فریزز یوز کریں, سرچ کریں, اس کی عادت بنائیں سرچ کرنے کی. چھوٹی سی بات ہے, آپ گوگل پہ لکھیں گے آپ کو جواب مل جائے گا. اگر آپ کو سرچ کرنا نہیں آیا, اگر آپ گوگل کو یوز نہیں کر سکتے, آپ کبھی بھی مارکیٹ میں یا افیلیٹ مارکیٹ میں کامیاب نہیں ہو سکتے. فری لانسنگ میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اگر آپ کو گوگل سرچ کرنا نہیں آتا. یہاں پہ ایسے چھوٹی چھوٹی بات کے لیے بھی سوال کریں گے جو گوگل سے پوچھا جا سکتا ہے. ان کو اجازت ہے جن کو پتہ نہیں, جیسے مجھے بھی کبھی پتہ نہیں تھا گوگل کا, ان کو اجازت ہے. لیکن جو اپنی مرضی کا گانا تلاش کر سکتا ہے, اپنی مرضی کی مووی ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے, وہ پوچھ رہا ہے کہ یہ ٹیٹوریل کہاں سے ملے گا, سر یہ چیز کہاں سے ملے گی. او بابا ڈھونڈو, تلاش کرو, تلاش کرنے والے کو کیا نہیں مل جاتا. سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں. تو اس لیے لڑکی ہو یا لڑکا ہو, اپنے آپ کو آپٹیمائز کریں, کی ورڈز کو تلاش کریں, دوسرے نمبر پہ ٹولز کو تلاش کریں, تیسرے نمبر پہ لائک مائنڈڈ بندوں کو تلاش کریں, چوتھے نمبر پہ لائک مائنڈڈ بندے جو آپ کے سیلف میڈ, آپ کی وسینٹی میں ہیں, ان کو پروموٹ کرنا شروع کر دیں, لے کے آئیں ان کو. اور میں آن قریب بڑی خطرناک اسائنمنٹ ہے, اب یہ ساری اسائنمنٹ بیسڈ ہوگی. میں بالکل اس طریقے سے نہیں کر رہا ہوں کہ جناب ویڈیو لگائی اور میں نے بتایا اس کے اندر بھی آپ کو کرنا ہوگا. یہ میری بانڈنگ ہے آپ کے ساتھ, یہ میری ریلیشن شپ ہے آپ کے ساتھ. اسائنمنٹ کرنی ہوگی. ابھی تو آپ لوگ دور دور بیٹھے ہوئے نا, کبھی آپ بیٹھو میرے پاس حال کمرے میں تو میری جان آپ بھی انجوائے کریں گے اور میں بھی کروں گا, کیونکہ پھر آپ کو کام کرنا پڑے گا. میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں گا دن رات, اور پھر میں دیکھوں گا کیسے کوئی بھاگتا ہے, سستی کرتا ہے. صبح لے کے نکلوں گا سب کو باہر پہاڑوں کے اندر, چلو بھائی ڈنڈ نکالو میرے ساتھ, پھر چائے بھی ہم پئیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. تو اس لیے ان چیزوں کو ذرا آپٹیمائز کریں اپنے آپ کو پلیز. اس دنیا میں جسم کی سطح پہ اپنے آپ کو آپٹیمائز کریں. آفاق, آپٹیمائزیشن ایٹ فزیکل لیئر, آپٹیمائزیشن ایٹ انٹلیکچوئل لیئر, آپٹیمائزیشن ایٹ ایموشنل لیئر, آپٹیمائزیشن ایٹ اسپرچول لیئر. ہر سطح کے اوپر آپ کو آپٹیمائزیشن چاہیے, جس کو کہا جاتا ہے جیسا دیس ویسا بھیس. وین ایٹ روم ڈو ایز دا رومنس ڈو. So if you are going to be an affiliate marketer, please start doing what affiliate marketers do. اگر آپ وہ کام نہیں کرتے تو آپ کبھی نہیں کامیاب ہو سکتے. یہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے فطرت کے قوانین بدل دوں. نہیں, فطرت کے پیٹ رولز ہیں, کامیاب لوگ انہی رولز کو فالو کرتے ہیں, پرنسپلز کو فالو کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں. آفاق, مدیہ, کامران بھائی جو سن رہے ہیں, غلام مصطفیٰ, آپ کی کنسنٹریشن, آپ کی دلچسپی اسی وقت ڈیولپ ہوگی جب آپ اپنی فیلڈ کے اندر دلچسپی پیدا کریں گے.
اگر آپ یہ لالچ کرو کہ دوسرے کو فائدہ ہو رہا ہے اور آپ اس فیلڈ میں گھس جائیں گے، وہ آپ کی دنیا نہیں ہے بابا۔ میں لڑکا ہوں، مجھے اللہ نے لڑکا پیدا کیا ہے، مدیہ لڑکی ہے، اس کو لڑکی پیدا کیا ہے، آفاق از اے بوائے، اللہ نے اس کو بوائے بنایا ہے، تو آپ اس میں رہیں۔ چونکہ مدیہ اگر لڑکا بن کے لڑکوں والے کام کرنا چاہے گی تو نہیں کر سکے گی، آفاق اگر لڑکی بن کے لڑکیوں والے کام کرنے کی کوشش کرے گا نہیں کر سکے گا۔ یہ میں نے آپ کو اشارہ اس لیے کیا ہے، جس چیز کی اٹھان ہے آپ کے اندر۔ میرا بچپن سے رجحان یا مزاج اسپرچولیزم کی طرف جاتا ہے، بچپن سے کریٹیوٹی کی طرف جاتا ہے۔ میں بچپن سے وہ باتیں سوچتا ہوں جو لوگوں کے اوپر سے گزر جاتی ہیں۔ میں اکیلا نہیں ہوں، وی آر اے ٹرائب، بہت سارے ایسے سر پھرے ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ ہے میری اپنے دوستوں کے حلقے میں، میرا ایک دوست ہے ندیم مستقیم لالا، خانے وال میں 79 ٹینار، وہ ہم جب جاتے تھے بازار میں تو وہ بھاگتا تھا الیکٹرانکس کی ریڑھیوں کی طرف، جہاں پہ کیپیسٹر، رزسٹر، ٹرانزسٹر پڑے ہوتے تھے، تاریں پڑی ہوتی تھی، اس کے ہاتھ گندے ہو جاتے تھے، وہ پرانے ریڈیو اٹھاتا تھا۔ میں نے کہا کیوں اٹھاتے ہو؟ کہتا اس میں سے نکالوں گا چیزیں، اور وہ اپنے سرکٹ بناتا تھا۔ یقین مانے ایسی زبردست پروڈکٹ وہ بناتا تھا، اتنا اللہ نے اس کو ذہن دیا ہوا تھا، نیچرل اس کے اندر تھا ایک انکلائنیشن۔ میرا کام ہوتا تھا میں کتابوں میں گھس جاتا تھا، تو ہم شروع میں ہم جدا ہو جاتے تھے، ہمارا جھگڑا ہو جاتا تھا، کیونکہ مجھے اس کا وہ شعبہ اچھا نہیں لگتا تھا، اس کو میرے والا شعبہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ پھر ہم نے یہ کیا کہ چونکہ دوست ہیں، بیسٹ فرینڈ، تو میں اس کے ساتھ کھڑا رہتا، برداشت کرتا، وہ چیزیں اٹھا کے نا، وہ سرکٹ، پرانے بورڈ، 50 پیسے میں، 1 روپے میں، وہ مجھے شاپر پکڑا دیتا اور میں اس میں ڈالتا جاتا۔ پھر میرے ساتھ وہ کتابیں بھی تلاش کرتا، تو ہم نے بڑی کتابیں اٹھائیں لاہور اردو بازار سے، سستی کتابیں، چونکہ اتنے پیسے تھے نہیں تو لنڈے سے اٹھاتے تھے ہم۔ یہ میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ جو اللہ نے آپ کو بنایا ہے، حضور داتا گنج بخش کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ ایک انسان کا پرائمری پرپز ہے، وہ سب کے لیے کامن ہے، بندگی۔ ایک سیکنڈری پرپز ہوتا ہے کہ بندگی آپ نے کرنی کس طریقے سے ہے، کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو آپٹیمائز کریں گے۔ تو جو آپ کی فیلڈ ہے، اگر آپ سنگنگ میں آپ کو بچپن سے آپ کے اندر سر ہیں، زیادہ وہ پرومیننٹ ہو گیا وہ والا فیچر، ہر بندہ ہی سریلا ہے، لیکن کسی کو ماحول مل گیا اور اس کے گلے سے سر زیادہ نکل آئے، آپٹیمائز ہو گئے۔ جیسے راحت علی فتح خان کو اتنا ٹریننگ ملی ہے، جناب نصرت فتح علی خان، اللہ ان کے بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، تو راحت کو وہ ماحول ملا۔ اگر آپ ان کی پرانی ویڈیوز دیکھیں راحت فتح علی خان کی، تو اتنا وہ صرف وہ راگ الاپتے تھے۔ نصرت فتح علی خان کنگ تھے، اور وہ چھوٹے سے جو سپارٹن تھے ان کے راحت فتح علی خان، ان کا کام تھا کہ وہ جب نصرت فتح علی خان چپ کر جاتے تو انہوں نے صرف وہ سارے گاما پادا نیسا، سارے گاما پادا نیسا، وہ پتہ نہیں کیا وہ اس میں کرتے تھے، لیکن اس کی مشق سے ان کا گلا کھل گیا۔ اس بات کو سمجھیں، اتنی مشق کی کہ اب لوگ راحت فتح علی خان کو ایز برانڈ جانتے ہیں۔ کبھی ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا لوگوں کو کہ یہ جو چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کا گلا پھٹ رہا ہے، یہ کیا کرے گا، لیکن اس کا گلا پھٹا، ناؤ ہی از اے برانڈ۔ تو اس کو سمجھیں، جس طرف آپ کا مزاج جاتا ہے اس فیلڈ میں رہیں، اور اس فیلڈ میں جس میں آپ کو سہولت ہوتی ہے بات کرتے ہوئے، اسی میں رزق تلاش کریں، وہی آپ کا پیشن ہی آپ کا پروفیشن بن جائے۔ کیونکہ اگر آپ ایک ایسے پروفیشن میں جاتے ہیں جس میں آپ کا دل نہیں لگتا، تو ایک ایسا جوڑا بن گئے ہیں جو بے جوڑ ہے۔ تو کوئی بھی رشتہ ہو اس میں آپٹیمائزیشن بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ کی آپس میں محبت نہیں ہوگی، پیشن اور پروفیشن کی لنک نہیں بنے گا نا، بے جوڑ لگے گی ساری باتیں۔ تو اس لیے اللہ کریم کی مہربانی سے اپنے آپ کو سمجھیں، من عرف نفسہ، یہ سارا سلیبس آفاق وہی ہے۔ بزرگوں نے اس لیے اس پہ زور دیا، من عرف نفسہ۔ ہمیں اپنی ہی سمجھ نہیں آتی، ہم دوڑ پڑتے ہیں اللہ کو سمجھنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ اور بابا اپنے آپ کو سمجھ لو پہلے، تم کیا شے ہو، کیوں بنایا اللہ نے تمہیں، کیا دے کے بھیجا ہے، سیکنڈری پرپس، کس طریقے سے سوشل سروس کر سکتے ہو، کس طریقے سے بندگی کر سکتے ہو۔ ہر بندہ بہترین قاری نہیں بن سکتا، ہر بندہ حفظ نہیں کر پا رہا، ہر بندہ جوش خطابت میں لوگوں کے خون کو نہیں گرما سکتا۔ ہر بندے کا ایک اپنا انداز ہے، اپنا سٹائل ہے۔ آپ کا کیا سٹائل ہے؟ اپنے سٹائل کو تلاش کرو، کیونکہ اگر آپ کو اپنا سٹائل نہیں ملتا نا تو آپ مارے جاؤ گے۔ آپ پھر دوسروں کی تقلید میں اندھا دھند ہو کے یا کسی پیر صاحب کے اس میں بیٹھے رہو گے، اور پیر صاحب کے بچے نسل در نسل ترقی کرتے رہیں گے، اور آپ کے بچے نسل در نسل ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ مرید بنتے چلے جائیں گے۔
اور آپ اسی بات پہ خوش رہیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں زندگی دراصل آپ سے کیا چاہتی ہے۔ زندگی آپ کو پیر بنانا چاہتی ہے، اسلام آپ کو پیر بنانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ دنیا میں آ کے جتنا پھیل سکتے ہو پھیلو، محنت کرو۔ یہ بات سمجھ گئے؟ تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھیں پلیز، آپٹیمائز کریں۔ پھر دوہرا دیتا ہوں، ووکیبولری اپنی فیلڈ کی، ٹولز آپ کو پتہ ہونا چاہیے، پھر اس کے جو گرو ہیں، جو مینٹورز ہیں اس فیلڈ کے اندر، پھر اس فیلڈ کے اندر آپ کا لائک مائنڈڈ لوگ، یعنی آپ کا ایک نیٹ ورک بن جائے، آپ کو پتہ ہو آپ کی وسینٹی میں، اور اب یہ آن لائن ورلڈ ہے، آن لائن ورلڈ ہے، بارڈر لیس، پھیل جائیں جتنا پھیل سکتے ہیں آپ، کون روکے گا آپ کو؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ مجھے لگتا ہے میرے ہاتھ کا جو بلڈ سرکولیشن ہے نا وہ بالکل رک گئی، اور یہ نہ میرا موبائل پھر گر جائے۔ چلیں آج کے اس میسج پہ غور کیجئے گا، ہر نیا میسج انشاءاللہ آپ کے خون کو گرمائے گا۔ آپ لوگ صرف تیار رہیں، آپ لوگوں نے وہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب مجھے بہت سخت بھوک لگی ہوئی ہے، کوئی اچھا سا میں پوز آپ کو دوں نا تاکہ آپ تصویر کھینچ سکیں۔ ہاں یہ گرینری ٹھیک ہے، یہ کلک ایک اوکے۔ اللہ کریم آپ سب لوگوں کو خوش رکھے۔ میری دعا ہے اللہ کریم آپ کو من عرف نفسہ کی منزلوں پہ آسانیاں عطا فرمائے، آپ کو آپ کی ذات کی سمجھ آ جائے کہ آپ کون ہیں، اللہ نے آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ جس کو اپنی سمجھ آئی ہے نا وہی کامیاب ہوا ہے، اس کا تعلق کسی بھی ریلیجن کے ساتھ کیوں نہیں۔ جو انسان اپنی ذات میں اپنے آپ کو سمجھ لیتا ہے وہ اس دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ گاٹ اٹ؟ اپنے ماں باپ کا، اپنے اساتذہ کا، جو آپ کے محسن ہیں ان کا بہت احترام کریں۔ اللہ کریم آپ سب لوگوں کو خوش رکھے۔ آپ جائیں اپنے اپنے اسکول میں، آج جمعۃ المبارک بھی ہے اور میں بالکل فریش ہوں الحمدللہ۔ بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔